بسم اللہ الرحمن الرحیم واعترض علیہ الشافعی بأن المنصوص علیہ فی هذا الباب هو قوله تعالی والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو دوسرا اعتراض احناف پر وارد ہوا وہ اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کل کے سبق میں اس اعتراض سے متعلق ایک تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ تمہیدی گفتگو، اگر آپ حضرات نے اس تمہیدی گفتگو کو سمجھ لیا ہے اور یاد کر لیا ہے تو اب اعتراض سنیے اور اس کو سمجھیے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب چور چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چوری سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضے سے باطل ہو جاتی ہے اور وہ مال مالک کے حق میں مال غیر متقوم کے مثل ہو جاتا ہے اور وہ عصمت منتقل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی جانب، اللہ رب العزت کی جانب۔ تو گویا کہ چوری کا کرنا اس حال میں پایا گیا کہ وہ مال اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت میں تھا اور اللہ رب العزت مالی تاوان سے بے نیاز، اس لیے تاوان لازم نہیں ہے۔ یہ تھا کل کی گفتگو کا کچھ ٹکڑا۔ اس پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ متمسک اور مستدل اس باب میں اللہ تعالی کا ارشاد والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ آیت کریمہ اس کا مستدل ہے، اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ تو قطع یہاں پر لفظ خاص ہے، فاقطعوا میں جو قطع ہے لفظ خاص جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور قطع کا معنی معلوم ہے الابانۃ عن الرسغ، گٹے سے ہاتھ کا الگ کر دینا، گٹے سے ہاتھ کا جدا کرنا، الگ کرنا۔ تو اب جو لفظ خاص ہے فاقطعوا، اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہاتھ کو گٹے سے الگ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ تو آیت کریمہ کی دلالت مال مسروق کی عصمت کے منتقل ہونے پر نہیں ہے، یعنی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ چوری سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی جانب اور وہ مال اللہ کی عصمت میں چلا جاتا ہے، آیت کریمہ کی دلالت اس پر نہیں ہے۔ تو عصمت کے بطلان کا قول کرنا یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا ہے، کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا۔ اعتراض میں آیا نا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس باب میں، ہاتھ کاٹنے کے باب میں، چوری کے سلسلے میں متمسک اور منصوص علیہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاقطعوا ایدیہما، یہ آیت کریمہ ہے، اور قطع یہ لفظ خاص ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، اور قطع کا معنی معلوم ہے ہاتھ کو گٹے سے جدا کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے لفظ خاص کی دلالت ہاتھ کاٹنے پر تو ہے، لیکن اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ مال مسروق کی عصمت مالک سے باطل ہو جاتی ہے اور وہ منتقل ہو جاتی ہے اللہ کی جانب۔ تو چوری اس حال میں پائی گئی کہ اللہ کی عصمت میں وہ مال تھا، اس پر آیت کریمہ کی دلالت نہیں ہے۔ تو عصمت کے بطلان کا قول کرنا یہ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا ہے، حالانکہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے بیٹا امام شافعی کی جانب سے کیا گیا دوسرا اعتراض۔ اس دوسرے اعتراض کے جواب کو مصنف نے ذکر کیا متن میں جو کل گزرا، وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَسْرُوقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءً لَا بِقَوْلِهِ فَاقْطَعُوا۔ جواب کا حاصل سنیے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے جو مال مسروق سے عصمت کے بطلان کا قول کیا ہے نا،
مال مسروق سے عصمت کے بطلان کا قول کہ چوری سے پہلے مال مسروق کی عصمت باطل ہو جاتی ہے مالک کی جانب سے اور یہ منتقل ہو جاتا اللہ کی عصمت کی جانب، اس کی حفاظت کی جانب. تو یہ جو ہم نے قول کیا ہے نا، اس کو ہم نے ثابت کیا ہے اللہ تعالی کے ارشاد جزاءً سے. فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاءً میں جو جزاءً ہے تو ہم نے اس کو جزاءً سے ثابت کیا ہے، نہ کہ اللہ کے ارشاد فَقْطَعُوا سے. تو ہم نے جو مال مسروق کی عصمت کے بطلان کا قول کیا تو ہمارا مستدل جزاءً بما کسبا میں جزاءً ہے، وہ نہیں جس کو امام شافعی نے گمان کیا فَقْطَعُوا. تو جو ہمارا مستدل ہے اس پر امام شافعی کا اعتراض نہیں، اور جس پر ان کا اعتراض ہے وہ ہمارا مستدل نہیں، وہ ہماری دلیل نہیں. اس لیے یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے. اب یہ جو ہم نے ثابت کیا ہے جزاءً کے ذریعے، یہ کیسے ثابت کیا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مال مسروق سے عصمت کا باطل ہونا اور زائل ہونا، اللہ رب العزت کی ملک کی جانب چلے جانا، اس کی عصمت میں چلے جانا، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اس کے قول جزاءً سے. جزاءً سے اس لیے کہ جزا، اس کی وجہ اور علت سنیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جزا جب عقوبات کے موقع پر مطلقاً وارد ہو، جزا جب عقوبات کے موقع پر، سزاؤں کے موقع پر مطلق وارد ہو، یعنی بغیر کسی قید کے واقع ہو، تو جزا کا ذکر ہو، عقوبت کا ذکر ہو اور سزاؤں کے موقع پر ہو اور بغیر کسی قید کے مطلق ذکر ہو، مطلق ذکر ہو، اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جو خالص اللہ کے حق کے طور پر واجب ہوتی ہے، خالص اللہ کے حق کے طور پر. تو یہاں پر بھی جزا مطلقاً واقع ہے، بغیر کسی قید کے واقع ہے اور عقوبات کے موقع پر ہے، تو یہاں پر وہ چیز مراد ہوگی جو خالص اور خالص اللہ کا حق بن کر واجب ہو. اب اگر چور نے چوری کی اور اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کاٹنا یہ ایسی جزا ہے جو خالص اللہ تعالی کا حق ہے، اور یہ جزا اللہ کا حق اسی وقت ہوگی جب کہ جو جنایت اور جرم اور گناہ اس نے کیا ہے وہ جنایت اور جرم بھی اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت میں پایا جائے. چونکہ جزا اس وقت تک اللہ کا حق نہیں بن سکتی جب تک کہ اس مال کا چوری کرنا یا وہ جنایت کرنا اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت میں نہ پایا جائے. اور جب معاملہ ایسا ہے کہ جزا جب عقوبات کے موقع پر مطلق وارد ہو تو ایسا حق مراد ہوتا ہے جو اللہ کا حق بن کر واجب ہو، تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ اس مال کا چوری کرنا اور جنایت کرنا بھی اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت میں ہے. تو جب ایسا ہے اس کی جزا جزائے کامل ہوگی. کس کی؟ اس جرم کی جزا جزائے کامل ہے، اور جزائے کامل وہ ہاتھ کاٹ دینا ہے. جب کامل جرم تھا چوری کرنا تو اس کی کامل سزا اس کو دے دی گئی ہاتھ کاٹنے کے ذریعے. لہذا اب مال کا ضمان لازم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مال کا ضمان لازم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جو جرم تھا اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا اس کو دے دی گئی. البتہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مال مسروق سارق کے قبضے میں موجود ہے، مال مسروق سارق کے قبضے میں موجود ہے، تو ایسی صورت میں کہ جب مال مسروق اس کے قبضے میں موجود ہے تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، جو پیچھے گزرا تمہید بات میں بھی، ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے حکم یہ دیا جائے گا کہ وہ مال مالک کی طرف واپس کر دیا جائے. تو یا تو بعین ہی وہ مال سارق کے قبضے میں موجود ہے، یہ سارق نے وہ مال کسی کو بیچ دیا ہے تو اس مشتری سے لیا جائے، یا کسی کو ہبہ کر دیا ہے تو موہوب لہو سے لیا جائے اور اس مال کو مالک کی طرف واپس کر دیا جائے. تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے چونکہ ابھی اس کی ملکیت زائل نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اب اس مال کا مالک کی طرف واپس کرنا ضروری ہے. تو ہمارا جو استدلال ہے وہ اللہ کی قول جزاءً سے ہے، فقطعوا سے نہیں.
اس لیے یہ اعتراض ہم پر کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، دوسری وجہ سنیں کہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے جزاء، تو جزا یہ کفا کے معنی میں ہے، جزاء بما کسب میں جو جزا ہے یہ جزا کفا کے معنی میں ہے۔ تو اب یہ کفا کے معنی میں اگر اس کو مان لیں تو اب معنی یہ ہوگا کہ اگر چور نے چوری کر لی اور وہ مال 10 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو ہاتھ کاٹ دینا ہی اس جرم کی سزا ہے، ہاتھ کاٹ دینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ علیحدہ سے کسی جزائے آخر کو لازم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس پر ضمان کو لازم کیا جائے، اس لیے کہ ضمان کو واجب کرنا اور لازم کرنا یہ دوسری سزا ہوگی، اور جب اس نے جرم ایک کیا ہے تو اس جرم کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہاتھ کاٹ دینا۔ اب الگ سے اس مال کا تاوان یا ضمان اس پر لازم کرنا یہ اس پر زیادتی ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، اور اس پر امام شافعی نے اعتراض کیا بِأَنَّ الْمَنصُوصَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہ منصوص علیہ اس باب میں اللہ تعالی کا ارشاد وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ آیت کریمہ ہے۔ وَالْقَطْعُ لَفْظٌ خاص وُضِعَ لِمَعْنَى معلوم، اور قطع یہ لفظ خاص ہے جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، وَهُوَ الْإِبَانَةُ عَنِ الرُّسْلِ، اور قطع کا معنی معلوم ہے ہاتھ کو گٹے سے جدا کر دینا۔ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ، یہ اعتراض، اور اس آیت کریمہ کی یہ اس قطع کی کوئی دلالت نہیں ہے عصمت کے بدل جانے پر مالک سے اللہ تعالی کی طرف۔ فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى خَاصِ الْكِتَابِ، تو عصمت کے بطلان کا قول کرنا کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کرنا ہے۔ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَانِبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو مصنف نے جواب دیا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، یہ جواب ہے اس اعتراض کا، بِأَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، کہ عصمت کا باطل ہو جانا مال مسروق سے، وَإِزَالَتُهَا، اور اس کا زائل ہونا من المالک، مالک سے اللہ تعالی کی طرف، انما نثبتہ بقولہ جزاء، من الملکی ہے، من الملک، ملک سے، مالک کی ملک سے اللہ کی طرف منتقل ہو جانا، انما نثبتہ بقولہ جزاء، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالی کے ارشاد جزاء بما کسبا سے، لا بقولہ فاقطعوا، نہ کہ اس کے ارشاد فاقطعوا جزاء سے۔ وذالک، وہ اس لیے کہ یعنی اس کی علت یہ ہے کہ لأن الجزاء اذا وقع مطلقا فی معرض العقوبات، اس لیے کہ جزا جب مطلق واقع ہو سزاؤں کے موقع پر، یراد به ما یجب حقا للہ تعالی، تو اس سے مراد وہ شے ہوتی ہے جو اللہ تعالی کا حق بن کر واجب ہو، وانما یکون حقا للہ تعالی، اور یہ جزا اللہ کا حق اسی وقت ہوگی اذا وقعت الجنایۃ فی عصمتہ وحفظتہ، جبکہ وہ جنایت اور جرم اللہ کی عصمت اور اس کی حفاظت میں ہو، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب معاملہ ایسا ہے فَقَدْ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا، تو مشروع کی گئی ہے اس کی جزا کامل جزا، وَهُوَ الْقَطْعُ، اور وہ ہاتھ کا کاٹ دینا ہے، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى زَمَانِ الْمَالِ، اور ضرورت نہیں ہے الگ سے مال کے زمان کو لازم کرنے کی، غایتہ، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے انہ اذا کان المال موجودا فی یدہ، کہ جب مال مسروق سارق کے قبضے میں موجود ہے، یرد الیہ لاجل الصورہ، تو اس کو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ہاں ایسے ہی اگر وہ مال اس نے کسی کو بیچ دیا ہے اور جس کو بیچا ہے اس کے پاس بھی عین ہی موجود ہے، یا جس کو ہبہ کیا اس کے پاس موجود ہے، تو اب بھی اس سے واپس لے کر مالک کو واپس کیا جائے گا۔ البتہ اگر چور نے مال چوری کر لیا اور اس مال کو ہلاک کر دیا، وہ مال ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور چوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اب سارق پر، چرانے والے پر اس مال کا واپس کرنا
لازم و ضروری نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ جزا یجیء بمعنی کفا، اور ان جزا یہ معطوف ہے ما قبل کے قول لأن الجزاء پر، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جزا جب عقوبات کے موقع پر مطلقاً وارد ہو تو ایسا حق مراد ہوتا ہے جو خالص اللہ کا حق ہو، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے لأن الجزاء یجیء بمعنی کفا، کہ جزا کفا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو جزاء بما کسب ہے، یہ جزا کفا کے معنی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر چور چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دینا ہی اس کے لیے کافی ہے، الگ سے مالی تاوان اس پر لازم نہیں ہوگا۔ فَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهَذِهِ الْجِنَایَةِ، تو یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ ہاتھ کاٹ دینا ہی کافی ہے اس جنایت کے لیے، چوری کے جرم کے لیے۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ جَزَاءٍ آخر، اور دوسری جزا کی کوئی حاجت نہیں ہے، حتیٰ یجب الزمان، کہ اس پر زمان کو لازم کیا جائے۔ هذا نبذ مما ذکرته فی التفسیر الاحمدی، یہ اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے تفسیر احمدی میں۔ وکفاک ھذا، اور تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مصنف کی ایک بہت عمدہ اور جید کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر میں، تفسیرات احمدیہ، اس میں اس کی تفسیر کو مزید تفصیل کے ساتھ مصنف نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے تھوڑے سے اور کچھ حصے کو مصنف نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اگر مزید تفصیل چاہیے تو تفسیرات احمدیہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ یہاں تک مصنف علیہ الرحمٰ نے خاص کے حکم پر جو تفریعات کا ذکر کیا تھا، 4 تفریعات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد میں 2 اعتراض جو امام شافعی کی جانب سے احناف پر وارد ہوتے ہیں، ان 2 اعتراضوں کو ذکر فرمایا اور ان کے جوابات کو بھی ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد یہاں سے آگے مصنف خاص کے حکم پر متفرع ہونے والے 3 مسائل کی اور ذکر فرمائیں گے۔ 4 پہلے ذکر کر دیے اور 3 اور ذکر فرمائیں گے، کل ملا کر خاص کے دونوں حکموں پر 7 تفریعی مسائل کا ذکر کرنا ہے۔